تو امام کی ذات وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کے پاس علم الہی ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے سینوں میں چھپے راز جو ہے نا، راز ان کو بھی وہ بتا دیتا ہے. اس سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے پاس علم الہی ہوتا ہے. اللہ اس پہ سب کچھ ظاہر کر دیتا ہے، اللہ اس کو مطلع فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ پروردگار کا نمائندہ ہوتا ہے. ایسا ہی قصہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات زندگی میں شقیق بن ابراہیم بلخی جو ہے، ان کی زبانی یہ قصہ ملتا ہے کہ، اور یہ قصہ بڑا مشہور معروف ہے، جتنے بھی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات زندگی کے حوالے سے جتنے بھی قصے واقعات لکھے گئے ہیں، ان کے اندر علماء نے اس قصے کو بڑا مشہور واقعہ یہ اور لکھا ہے، درج کیا ہے. شقیق بن ابراہیم بلخی کہتا کہ میں 149 سن ہجری میں اللہ کے حج کے لیے میں نے ارادہ کیا کہ اللہ کا حج کرتا ہوں. تو میں حج بیت اللہ کے لیے ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا حج کرنے کے لیے. ہمارا قافلہ چلا، راستے میں مقام قادسیہ پہ جب پہنچا ہمارا قافلہ، تو وہاں پہ جب رکا تو وہاں پہ ہمارے قافلے نے قیام کیا، اور لوگ اترے، لوگ اپنے اپنے خیمے لوگوں نے لگانے شروع کر دیا. میں بھی چلا کہ کہیں اپنی جگہ تلاش کرتا ہوں، کہیں میں بھی جا کر لوگوں سے، اور میں نے کہا کہ جا کر لوگوں سے میں الگ تھلگ ہو کر تھوڑا سا میں لوگوں سے الگ ہو کر ہی بیٹھوں. تو کوشش میری تھی میں لوگوں سے الگ ہو کے کہیں اپنا الگ خیمہ لگاتا ہوں، الگ جا کے بیٹھتا ہوں. میں جگہ تلاش کرتا چلا جا رہا تھا، لوگ کافی زیادہ تھے، قافلہ بہت بڑا تھا، ہاتھ میں میری سواری کی باغ تھی، اپنی سواری پکڑے ہوئے میں بھی جگہ کی تلاش میں تھا کہ ایک جگہ مجھے ملی، میں وہاں کے جا کے بیٹھ گیا. شقیق کہتا ہے میں وہاں جا کے بیٹھ گیا. میں نے دیکھا کہ میرے آگے الگ تھلگ ایک اور کوئی نوجوان ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے قافلے سے الگ ہو کر کوئی نوجوان ہے، وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے. اور اس نے اوپر دیکھنے میں وہ بڑا، اس نے یوسف کا مالک اور چہرے پہ سجدوں کے آثار، عبادت کے آثار، اور پر رعب شخصیت، بڑی دبدبے والی رعب والی شخصیت نظر آ رہی تھی. اور صوف کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، اوپر صوف پہن رکھی تھی. تو میں یوں سمجھا، شقیق کہتا میں نے سمجھا کہ یہ کوئی صوفیاء ہیں. تو چلو میں نے ٹھان لی، میں نے کہا چلتا ہوں جا کر اس جوان کے پاس ہی بیٹھتا ہوں اور جا کر اس کی توبیخ بھی کروں گا. کہتا ہے کہ میں چلا، جب میں اس نوجوان کی طرف جا رہا تھا تو اس نوجوان نے مجھے، جب میں قریب پہنچا تو اس نوجوان نے مجھے میرا نام لے کر مجھے پکارا، میرا نام لیا اور میرا نام لے کر کہا کہ اجتنبوا، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، اس نوجوان نے یہ آیت پڑھی، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. یہ آیت اس نوجوان نے پڑھی. میں ہکا بکا رہ گیا، حیران ہو گیا کہ جو میرے سینے میں میں سوچ کے آیا تھا، میں جو اس کو سمجھ کے آیا تھا، اور جو اس کے بارے میں میرے سینے میں ظن پیدا ہوا تھا، جو میں اس کے متعلق ظن رکھتا تھا کہ یہ ایک صوفی ہے، اپنے آپ کو صوفیہ سمجھتا ہے، تو اس نوجوان نے وہ ظن والی آیت اس کی تلاوت فرمائی. اور پھر اور حیران کر دینے والی یہ بات کہ مجھے اس قافلے میں کوئی جانتا بھی نہیں، کوئی پہچانتا بھی نہیں. تو اس نوجوان نے میرا نام، اس کو میرا نام اسے کیسے پتہ چلا، اس کو کس نے میرا نام بتایا، جبکہ مجھے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے قافلے میں. تو بہرحال میں حیران رہ گیا کہ میرا نام، ایک تو اس نے میرا نام لے کے مجھے پکارا، اور پھر جو میرے سینے میں جو
نیت تھی، جو راز تھا، جو میرے سینے میں چھپی ہوئی باتیں تھیں، وہ بھی اس نے ظاہر کر دی۔ آیت کا یہی ہے نا مطلب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ زیادہ تر کیا ہے، زیادہ ظنوں سے کیا ہے، زیادہ ظن نہ کیا کرو، بات بات پہ ظن لوگوں کے بارے میں، اس لیے کہ بعض ظن جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، بعض ظن کرنا ایسے بھی ظن ہے بعض جو گناہ ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگوں کے بارے میں تجسس بھی نہ کیا کرو، وہ کیا ہے، کون کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں، کیا یہ لوگوں میں تجسس لوگوں میں نہ کیا کرو، نہ رکھا کرو۔ کہتے یہ جب اس نوجوان نے آیت پڑھی تو میں حیران ہو گیا، میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا یہ تو کوئی ولی پروردگار ہے، اب تو میں ضرور اس کو ملوں گا، اب تو میں اس سے یہ التماس کروں گا کہ وہ بھی مجھے اپنے پاس، اپنے جوار میں مجھے بیٹھنے کے لیے شرف، بیٹھنے کا شرف دے دے۔ کہتا میں جو ہی اس کے پاس پہنچا تو وہ نوجوان، یہ نوجوان جو ہے، یہ نوجوان میری آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ پھر قافلہ چل پڑا، پھر قافلہ ایک جگہ جا کر پھر رکا، مقام واقصہ پہ، ایک درمیان میں راستے میں ایک جگہ آئی واقصہ، مقام واقصہ پہ وہاں قافلہ رکا، پھر سواریاں اتریں، پھر قافلہ رکا، قیام کیا۔ تو میں اس نوجوان کی تلاش میں تھا کہ کہیں یہ نوجوان مجھے مل جائے اور مجھے شرف حاصل ہو جائے اس سے ملنے کا۔ تو میں تلاش کر رہا تھا، قافلہ اپنی مصروفیات میں مصروف تھا اور میں اس نوجوان کی تلاش میں تھا کہ مجھے اچانک میں نے دیکھا کہ یہی نوجوان جس کی تلاش میں میں تھا، وہ مجھے کیا ہے، وہی جوان مجھے ریت کے ٹیلے پہ کھڑا عبادت نماز پڑھتا ہوا مجھے نظر آیا۔ بھائی کیا بتاؤں، شقی کہتا ہے کہ جب میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا، اس کے رکوع کو دیکھا، اس کے سجدوں کو دیکھا، اس کے خشوع کو دیکھا، اور اس کی آنکھوں سے کیا ہے، اللہ کی خشیت سے کیا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جس طرح آج ساری کائنات کی جو وہ نماز جس کے قیام کا، جس نماز کے پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، آج ساری کی ساری وہ نماز یہی وہ نماز ہے، یہی وہ خشوع ہے، یہی وہ خشوع ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ اور وہ سارا خشوع مجھے اس نوجوان میں نظر آ رہا تھا۔ وہ نماز جس کا اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ نماز یہ نوجوان پڑھ رہا تھا۔ اب کہتا ہے اب تو میرے دل میں اور شوق پیدا ہوئے کہ میں جلدی کروں اور جا کر اس سے ملوں اور اس سے التماس کروں کہ بھائی مجھے بھی کرم فرمائے، اپنے پاس بیٹھنے کا شرف عطا فرمائے۔ تو جب اس نوجوان نے مجھے آتا ہوا دیکھا تو پھر اس نوجوان نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ اکبر، اور میرا نام لے کر کہا یا شقیق انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی۔ پھر اس نوجوان نے یہ آیت پڑھ دی۔ اللہ کہتا ہے نا کہ اس آیت میں پروردگار نے کہا کہ میں بخش دیتا ہوں اس کو جو توبہ کر لے، جو توبہ کر لے میں اس کو بخش دیتا ہوں، اور جس نے عمل صالح کیا وہ ہدایت پا گیا، جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا جس نے، وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ ہدایت پا گیا، اسے ہدایت مل گئی۔ تو مجھے آتے ہوئے اس نوجوان نے یہ آیت پڑھی۔ اب چونکہ میرے سینے میں اس نوجوان کے متعلق میری سوچ بدل گئی تھی۔ پہلے تو سوچ اور تھی کہ یہ کوئی صوفیہ ہے، اب میری سوچ بدل گئی تھی۔ تو اس نوجوان نے یہ آیت پڑھی کہ انی لغفار لمن تاب۔ تو میں حیران ہو گیا کہ میرے سینے میں آنے والی جو باتیں ہیں یہ نوجوان ان سے